محبوب نہیں بناتا نہ بناتا کیا خلقت دنیا کائنات دنیا نہ بناتا کیوں والافلاک والارض تمہیں پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا پتہ کیا چلا آسمان بنا چاند بنا زمین بنا ساری کائنات بنی آمینہ کے لال کا صدقہ ہے ہم یہاں آئے یہ بھی حضور کا صدقہ ہے کل اٹھے گے میدان محشر میں یہ بھی حضور کا صدقہ ہے اعلیٰ حضرت یوں ہی تھوڑی پکارے ہاں یہ تاریخیں دیکھی ہیں لوح محفوظ دیکھا ہے عرش اعظم کو دیکھا ہے حضور کی تاریخ کو دیکھی ہے تب اعلیٰ حضرت بولے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکہ تمہارے لیے حضور چنین و چنا تمہارے بنے دو جہاں تمہارے لیے اور دعا فرمائے دہن میں زبا تمہارے لیے بدن میں ہے جا تمہارے لیے حضور ہم آئے یہاں کائنات میں آئے حضور آپ کے لیے اور انشاءاللہ میدان محشر میں بھی اٹھے آپ کے لیے چند جملے چند باتیں سن لیجیے مبارک موقع ہے بار بار یہ ساعتیں یہ مبارک موقع ہمیں نہیں ملتے ہیں بس دو باتیں سن لیجیے جو آپ کے پیر نے آپ کو سکھائی اور ہمارے پیر نے ہمیں سکھائی وہی مسلک اعلیٰ حضرت ہے وہی مشرب شیر سنت ہے وہی آپ کے پیر کا مسلک وہی ہمارے پیر کا مسلک اور میاں ہمارے پیر کے وہ جملے ہمارے لیے تا قیامت تک کافی رہیں گے جو میرے حضرت نے فرما دیا مجھے دل سے وہ اتنے محبوب لگے کہ حضرت نے جو فرمایا کہ کوئی پریشانی آ جائے تو ڈانڈیلی آنا پیلی بھیت آنے کی ضرورت نہیں ہے جو کام پیلی بھیت میں ہوگا وہ ڈانڈیلی میں ہو جائے گا ہاں اتنا لمبا سفر طے کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو کام وہاں ہوگا وہی کام یہاں ہوگا لہذا وقت ضائع کرنے سے بہتر ہے یہاں آؤ فیصلہ کرو اور کہنا چاہیے سارے معاملات ہوں گے تمہارا فائدہ کہنا چاہیے تمہارے معاملات حل ہو جائیں گے لیکن اب سنو وہ بات قرآن پاک ہے رب تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک آیت مقدسہ 7ویں پارے میں ارشاد فرمائی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قال عیسی ابن مریم اللهم ربنا انزل علينا مائدة من السماء ربنا تقبل منا قرآن پاک ہے رب ارشاد فرما رہا حضرت عیسیٰ ابن مریم نے ارشاد فرمایا مولا ہمیں وہ دسترخوان عطا کر دے کہ اس دسترخوان کے ملنے کے سبب ہمارے جو پہلے گزر گئے اور جو آخری جو آنے والے ہیں ان دسترخوان کے آنے کے سبب وہ جس تاریخ میں آیا ہے وہ جس تاریخ میں اترا ہے اس کے اترنے پر عید منا رب نے یہ تاریخ بتائی حضرت عیسیٰ کی قرآن پاک میں یعنی جنتی دسترخوان زمین پر آئے وہ دن عید کا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے وہ دن کیا ہوتا ہے عید کا دن ہوتا ہے اب ایک بات بتاؤ جنتی دسترخوان جنت سے آ جائے جنتی دسترخوان جنت سے آئے وہ دن عید کا ہو جائے وہ دن تاریخ جملہ ہے یاد رکھنا وہ دن عید کا ہو جائے اور جنت سے چھوڑو جنت سے جس کے صدقے میں بنی ہے ہاں جنت اعلیٰ حضرت نے فرمایا جنت بنی کیسے سوال ہوا جنت بنی کیسے تو اعلیٰ حضرت گنگنائے قلم اٹھایا اور ارشاد فرمانے لگے بچا جو طلبوں کا ان کے دھون بچا جو طلبوں کا ان کے دھون بنا وہ جنت کا رنگ روغن حضور کے طلبے پاک کا لگا ہوا دھون اسی سے تو جنت بنی ہے ہم نہیں کہہ رہے یہ صلح کلی مولوی کیا بتائے گا یہ اندھا کیا بتائے گا ارے آنکھ والے تیرے جلووں کا تماشا دیکھے آنکھ والے تیرے جلووں ارے دیدائے کور کو کیا ہے نظر کیا دیکھے ہاں اور دیکھنے والوں کے لیے یہ تو میاں اپنے پیر کی بارگاہ میں جانا کو سمجھائیں گے شیخ کا مطلب کیا ہے فرماتے ہیں استاد زمان دیکھنے والوں کی آنکھیں بند ہونی چاہیے دیکھنے والوں کی آنکھیں بند ہونی چاہیے پھر میں دیکھوں پڑھنے والوں کا نظارہ کیوں نہ ہو استاد زمان کا شعر ہے لیکن کہنے کا مقصد کیا یہ نصیب ہے ہماری قسمت ہے ہماری جس شب میں جس تاریخ میں جس شب میں کہنا چاہیے جنت کا دسترخوان زمین پر آ جائے وہ دن عید کا ہو جائے اور جس دن میں جس تاریخ میں جس کے صدقے میں جنت نہ آئے وہ آئے جس کے صدقے میں جنت بنی ہے وہ آئے جس کے صدقے میں کائنات بنی ہے
تو وہ تو سب سے افضل و اعلیٰ عید ہوگی. ہاں تب شاعر نے کہا نا نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں. اور جملہ بڑھاؤ سوائے وہابڑوں کے جہاں میں, سوائے دیوبندیوں کے جہاں میں, سوائے نجدیوں کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. ہاں لیکن کچھ اندھے ہیں, کچھ صلح کلی ہیں جو یہاں بھی کھا رہے ہیں وہاں بھی کھا رہے ہیں. کسی کو برا مت کہو, کسی کو برا مت کہو. کوئی ہر وہابی کافر نہیں ہے, ہر دیوبندی کافر نہیں ہے, ہر مذہب ہر کہنا چاہیے ہر گستاخ نبی بعد اللہ ثم بعد اللہ وہ جملے ہیں بعد اللہ کہ کہنا بعد اللہ ثم بعد اللہ کہ ہر وہابی کافر نہیں. اٹھاؤ اعلیٰ حضرت کے فتاوی. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جسے وہابی جاننے کے بعد بھی اگر اسے کافر نہ جانا تو فرماتے ہیں جسے نہ جانا وہ بھی کافر ہو گیا. کسی کو وہابی کہو اور کہو کہ یہ وہابی کافر نہیں ہے تو فرمایا وہابی کو کافر نہ جاننے پہ تو خود کافر ہو گئے. کیسے؟ من شک فی کفرہ وعذابہ فقد کفر. ان کے کفر میں ان کے عذاب میں کوئی شک کرے گا وہ بھی کافر ہو جائے گا. یا ہم تم نہیں بولے, ہاں یہ آج کے چلتا خور حرام خور مولوی نہیں بولے, یہ وہ بولے ہیں جن کے غلاموں میں اعلیٰ حضرت آئے ہیں. ہاں جن کے غلاموں میں شیخ اہل سنت مظہر اعلیٰ حضرت کی ذات آئی ہے. ہماری تمہاری اوقات کیا ہے؟ لیکن ہم یہی پڑھیں گے اور پڑھتے تھے, پڑھتے ہیں, پڑھتے رہیں گے اور میدان محشر میں بھی پڑھیں گے. تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہابی دور ہو, تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہابی دور ہو. ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی, ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی. وہابڑے بولے, یہ نجدی یہ حرامزادے بولے کہ نبی ہماری جیسے بشر بعد اللہ, بولے نبی ہمارے بڑے بھائی کی طرح ہے بعد اللہ, نبی گاؤں کی چودھری کی طرح ہے بعد اللہ. اور یہاں بھی ان ظالموں کا ان سوروں کا پیٹ نہیں بھرا تو تقویۃ الایمان کتاب میرے پاس رکھی ہے, اس میں لکھا معاذ اللہ نبی مر کر مٹی میں مل گیا معاذ اللہ. ہاں اور ادھر بھی پیٹ نہیں بھرا تو کہا جس کا نام محمد یا علی اس کو کسی بات کا اختیار نہیں معاذ اللہ. تو ہم نے کہا او وہابڑو, او نجدیو, وہ نبی تم رکھو جس کو کوئی اختیار نہ ہو, ہم وہ نبی رکھیں گے جو اشارہ کرے تو چاند کے دو ٹکڑے ہو جائے. ہم وہ نبی رکھیں گے جو اشارہ کرے ڈوبا ہوا سورج پلٹ آئے. وہ نبی تمہیں مبارک ہو جو کچھ نہ کر سکے, وہ نبی ہمیں مبارک ہو جو اشارہ کرے تو بے جان کنکر کلمہ پڑھنے لگے. وہ نبی تمہیں مبارک ہو جس کے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا, اور وہ نبی ہمیں مبارک ہو کہ جو اشارہ کرے تو پیڑ سجدے میں گر جائے. جس کی تعظیم میں یہ کعبہ ہم جس کو قبلہ بنائے ہیں, حضور کی آمد ہوئی میدان کہنا چاہیے کعبہ شریف کے میدان میں جب حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے, میرے آقا کی والدہ ماجدہ نے جب میرے حضور کو کعبہ شریف کے قریب لائے اور لانے کے بعد میں لوگوں نے دیکھا کعبہ جھک رہا ہے, کچھ بولے کعبہ گر رہا ہے, بولے کعبہ گر رہا ہے, گرا جھکا جھکا اور جھکا. انہیں نہیں معلوم تھا کہ کعبہ گر نہیں رہا ہے, حضور کے تلوے کا کہنا چاہیے بوسہ لے رہا ہے. علامہ سرکار مدر اعلیٰ حضرت یہی فرمائے جس وقت ہوئی بزم جہاں میں تیری آمد, جس وقت ہوئی بزم جہاں میں تیری آمد, سجدے جو تیرے جھک گیا اللہ کا گھر بھی. ہم تم کیا بولو گے میاں, بس اتنا ضرور کہوں گا کہ اتنا اپنی قسمت میں ناز کرو کہ تمہارا پیر ایسا ہے جنہوں نے یہ در دلا دیا, ہاں جنہوں نے اس در پہ جانے کا راستہ دکھا دیا, ورنہ ہم کہاں تھے.
آپ کہاں تھے؟ وہ دور تھا کتاب لکھی گئی تھی تذکرۃ الرشید، کتاب لکھی گئی تھی براہین قاطعہ، کتاب لکھی گئی تھی تقویۃ الایمان، کتاب لکھی گئی تھی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ رب العالمین، کتاب کا نام دیا گیا تذکرۃ الخلیل۔ اس میں انداز اور اس میں یہ کیا جا رہا تھا، اقوال یہ دیے جا رہے تھے، اس میں یہ بتایا جا رہا تھا کہ نبی سے مانگنا شرک ہے معاذ اللہ، نبی سے کچھ نہیں مانگ سکتے، نبی کچھ نہیں کر سکتے، اللہ جھوٹ بول سکتا ہے۔ میاں اس دور میں اگر اعلیٰ حضرت نہ ہوتے تو ہم تم نہ جانے کہاں ہوتے۔ یہ صدقہ ہے سرکار اعلیٰ حضرت کا، جان ملا صدقہ اعلیٰ حضرت کا، ایمان ملا صدقہ اعلیٰ حضرت کا، نمازیں ملی صدقہ اعلیٰ حضرت کا، اور ہم نے یہ جانا، یہ مانا اور یہ پڑھا۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ یہ صدقہ حضور اعلیٰ حضرت کا کہ ہم نے یہ جانا، یہ مانا، یہ پڑھا۔ سنو قرآن پاک ہے، رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ اب ایک بات سنو، اس آیت کو سمجھنے کے پہلے بس ایک بات سن لو، اس کے بعد نماز ہو جائے۔ نماز ہمارے اوپر فرض کی گئی، کیا کی گئی؟ ہاں، عاقل بالغوں پر فرض کی گئی۔ لیکن ایک بات بتاؤں، یہ نماز وہ ہے چھوڑ دو گے تو بڑے گناہ ہے نا، چھوڑ دو گے بڑے گناہ ہیں، کرو گے تو بڑے ثواب ہے، مانو گے؟ اچھا، ایک وقت وہ بھی ہے جو جسے آپ کہتے ہیں سن رائز اور اردو میں کہتے ہیں طلوع آفتاب، جو سورج نکلنے کا وقت ہوتا ہے، تو اس وقت فرمایا نماز پڑھنا ناجائز ہے، نماز نہیں پڑھ سکتے، بالکل سخت حرام ہے۔ فرمایا سورج نکل جائے پوری طریقے سے، اس کے بعد آپ نماز ادا کیجیے۔ اب نماز ہے، کچھ معاملات ہوتے ہیں کہ ہر کسی پہ فرض نہیں ہے، جو عاقل ہے بالغ ہے اس پر فرض ہے، بچوں پہ نماز فرض نہیں ہے۔ اور آگے بڑھیے، عورتوں کے معاملات ہوتے ہیں، مہینے کے معاملات ہوتے ہیں، ان پر اس روز میں ان کے اوپر نماز معاف کر دی جاتی ہے۔ اور ایک بات بتاؤ، یہ نماز معاف ہم نے تم نے نہیں کی تھی، یہ کسی پیارے محبوب نے کی تھی۔ ہاں، وہابڑے کہہ رہے ہیں معاذ اللہ نبی ہماری طرح، تو وہابڑوں سے کہو ایک نماز کیا ایک آیت معاف کرا کے دکھا دے۔ ہاں، ایک آیت معاف کرا کے دکھا دے۔ ارے اندھو سڑ جاؤ گے، مر جاؤ گے، سڑ جاؤ گے، جہنم چلے جاؤ گے، لیکن ان کی شان تو بڑی ہے، ان کے لالوں میں لال، پیاروں میں پیارے، پیاروں میں پیارے، شہزادوں میں شہزادے، ہندوستان کے بادشاہ غریب نواز جو 800 سال سے ہندوستان کی بادشاہت سنبھالے ہیں، ان کے غلاموں کی برابری نہیں کر سکتے۔ ہاں، ان کی شان تو بہت بڑی ہے۔ ہاں، خدا بھی بے مثال، محبوب بھی بے مثال، نہ اس کی کوئی مثل ہے نہ ان کی کوئی مثل ہے۔ ہاں، اب سنو، نماز ہے، فرض ہے، چھوڑو گے گناہ ہے، کرو گے ثواب ہے، لیکن کچھ وقت ایسے بھی ہیں جن میں چھوڑنا ضروری ہے، اور نہیں چھوڑا اس وقت میں پڑھا تو ناجائز ہے، حرام ہے۔ اب روزہ ہے، ہر کسی پہ فرض نہیں ہے، عاقل بالغوں پر فرض ہے، بچوں پہ روزہ فرض نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور آگے بڑھیے، زکوٰۃ ہے، عاقل بالغ مالک نصاب پہ زکوٰۃ فرض ہے، جو بچے ہیں جو نابالغ ہیں ان پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اسی طریقے سے حج جو مالک نصاب ہے ان کے اوپر فرض ہے، جو بچے ہیں ان کے اوپر حج فرض نہیں ہے۔ اب آؤ، یہ اعمال ہے، کیا ہے؟ اعمال ہے، کرو گے نیکی ہے، نہیں کرو گے فرض کو چھوڑو گے گناہ ہے۔ لیکن ایک بات بتاؤں، اعمال وہ ہے، غور سے سننا، بہت اہم بات بتا رہا ہوں، اعمال یہ وہ چیز ہے جو کبھی کرنا ثواب ہے اور کبھی کرنا حرام ہے۔ میں نے ابھی وہی سمجھایا، نماز کچھ وقتوں میں پڑھنا ضروری ہے اور کچھ وقت ایسے ہیں جس میں پڑھنا حرام ہے، یہ اعمال ہے۔ کچھ وقت اس کے ایسے ہیں جہاں پڑھنا بہت ضروری، کچھ وقت ایسے ہیں جہاں پڑھنا حرام ہے، یہ اعمال ہے، کبھی پائے جائیں گے کبھی نہیں پائے جائیں گے۔ لیکن سنو سمجھو، عشق رسول وہ ہے پیدا ہونے سے بعد، بچپنے سے لے کر جوانی تک، جوانی سے لے کے بڑھاپے تک، اور بڑھاپے سے لے کے قبر تک، عشق رسول وہ ہے اگر پل بھر کے لیے بھی دل سے نکلا تو اعمال برباد ہو جائیں گے، نماز برباد ہو جائے گی، روزہ برباد ہو جائے گا، حج و زکوٰۃ برباد ہو جائیں گے۔ پتہ کیا چلا؟ نماز بعد میں ہے،
عشق رسول پہلے ہے، نماز بعد میں ہے، عشق رسول پہلے ہے، حج و زکات بعد میں ہے، عشق رسول پہلے ہے، روزہ بعد میں ہے، آقا کا عشق پہلے ہے۔ ہاں اب ایک بات بتاؤں، تب اعلیٰ حضرت کا قلم چلا بریلی سے گنگنا اور یوں پڑھے۔ ہاں ہمارے حضرت کی عادت ہے، جب دیکھتے ہیں کوئی پڑھ رہا ہے تو فرماتے مل کے پڑھو، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے تو تمہارے لیے، دہن بے زبان تمہارے لیے، بدن میں جان تمہارے لیے، ہمارے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی بہار تمہارے لیے۔ اعمال ہے، کبھی پائے جائیں گے کبھی نہیں پائے جائیں گے، لیکن عشق رسول ہے۔ اگر ذرہ برابر بھی دل سے نکلا، ذرہ برابر بھی دل سے نکلا، ابے 600 کروڑ برس عبادت کرنے والا ابلیس شیطان سے لات مار کے باہر پھینک دیا گیا کہ یہ محاورے کیا ہے، ہاں یہ دیوبندی کیا ہے، یہ تطہیری کیا ہے، یہ دعوتی کیا ہے، ان کی کیا ہوتا۔ ارے میاں ہاں بولے نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز نہیں پڑھتے کیسے مسلمان ہو، روزہ نہیں رکھتے کیسے مسلمان ہو، حج نہیں کرتے کیسے مسلمان ہو، تو ہم کہیں گے ہم وہ مسلمان ہیں جس کی تعریف حضور نے فرمائی۔ حضور نے فرمائی، کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں سبحان اللہ، جب حضور نے ارشاد فرمایا میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، 73 فرقے ہوں گے، سب جہنم سوائے ایک۔ صحابہ نے ارشاد فرمایا حضور وہ کون ہوگا، کون ہوگا؟ تو فرمایا وہ ہوگا جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا۔ ہاں صحابہ کا طریقہ یہ نہیں تھا وہاں بھی آئے تو ارے بھیا جی باہر چلے جاؤ، ہمارے گھر میں مت آؤ، ارے پانی پی لو لیکن اب مت آنا، یہ نہیں تھا۔ صحابہ کا طریقہ یہ تھا، حضور نے ارشاد فرمایا اے فلاں ابن فلاں منافق، اے مسجد حرم سے نکل جا۔ صحابی رسول نے دیکھا یہ تو میرا چچا ہے، میرا چچا ہے، گلے میں کی چادر نکالا، اس کے گلے میں ڈالا، گھمایا، پٹکا اور کھینچتے ہوئے مسجد نبوی شریف کے دروازے پہ لے کر گئے اور لات مار کے باہر پھینک دیا۔ یہ صحابہ کا طریقہ ہے۔ ہاں اسی کو دیکھا اعلیٰ حضرت نے تو فرمایا دشمن احمد پہ شدت کیجیے، نرمی نہیں کیجیے، محبت نہیں کیجیے، بلکہ دشمن احمد پہ کی کیا مروتی اور قیس میں جل جائے بے دینوں کے دل۔ یا رسول اللہ کی اعمال کبھی پائے جائیں گے کبھی نہیں پائے جائیں گے، لیکن عشق رسول ہے، ہر عام میں پانا ضروری ہے، لازم ہے۔ اگر ذرہ برابر بھی دل سے نکلا تو سارے اعمال کیا ہوں گے۔ اب ایک بات، نماز ہے فرض ہے، کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ مثال کے طور پہ آج آپ نے نماز نہیں پڑھی آپ کے سارے اعمال برباد ہو گئے؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ نہیں کہہ سکتا۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ آج کی شب تم نے روزہ نہیں رکھا تمہارے سارے اعمال جو برباد ہو گئے؟ نہیں کہہ سکتا۔ کوئی کہہ سکتا ہے تمہارے پر حج فرض تھا لیکن تم نے نہیں کیا تمہارے سارے حج برباد ہو گئے، ساری عبادت برباد ہو گئی؟ کوئی نہیں کہہ سکتا۔ اعمال ہے، نہیں کرو گے گناہ ملے گا، نہیں کرو گے، لیکن ان کا بھی شفقت، ان کا بھی لقب ایک اعلیٰ حضرت نے فرمایا شافع و نافع ہوتے ہیں۔ آقا نے ارشاد فرمایا کہ سبحان اللہ میدان محشر میں فرمایا کل بروز محشر میری شفاعت بڑے بڑے مجرموں کے لیے ہے، بڑے بڑے گناہگاروں کے لیے، اور وہ گناہگار جو فرمایا کہ عذاب الہی میں اس طریقے سے اللہ اکبر اس طریقے سے وہ گناہ کبیرہ میں مشغول رہے ہوں گے کہ ہلاک ہو گئے ہوں گے، فرماتے ہیں حضور میں ان کو جنت دلاؤں گا کل میدان محشر۔ اب سنو، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکات ہے، سارے معاملات ہیں، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اگر یہ عبادت نہیں کی تو تمہارے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے، کوئی نہیں کہہ سکتا، کوئی نہیں کہہ سکتا۔ لیکن آؤ حضور کی بارگاہ میں چلو، قرآن پاک اٹھاؤ، رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا،
اے ایمان والو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، میرے محبوب کی آواز سے آواز بھی اونچی نہ کرنا، آواز سے آواز اور اونچی نہیں فرمایا، آواز کے برابر اپنی آواز نہیں کرنا. لا تجہروا لہ قول بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. ایسا نہیں بات کرنا جیسے آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہو، اور بات کرو گے کیا فرمایا آگے رب نے، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے، تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی. ہاں قرآن پاک ہے، رب کہہ رہا ہے محبوب کی شان میں، اگر محبوب کی آواز سے آواز کی برابر کر لی، اونچی کر لی، تو فرماتا ہے رب سارے اعمال برباد، سارے روزے برباد، سارے حج و زکات برباد. کیوں؟ ان کی عظمت پہلے ہے، نماز بعد میں. ابے نماز بھی لایا تو انہوں نے لایا، طریقہ بتایا انہوں نے بتایا. ہاں ایک بات ذہن میں آ گئی، وہابیوں نے کہا، دیوبندیوں نے کہا نبی کا خیال نماز میں آ جائے تو معاذ اللہ نماز نہیں ہوگی، عقیدہ باطل ہو جائے گا، بندہ مشرک ہو جائے گا، کافر ہو جائے گا. یہ وہابیوں نے کہا، دیوبندیوں نے کہا. ان وہابیوں سے پوچھو ابھی تراویح اس رمضان شریف میں 30 دن پڑی ہے، یہ کیا ہے؟ تو کہیں گے سنت موقعہ ہے، سنت موقعہ ہے. تو ان سے پوچھنا سنت کس کی ہوتی ہے؟ تمہارے باپ کی ہوتی ہے کہ رسول پاک کی ہوتی ہے؟ ہاں ابے وہ تراویح بھی لائی گئی، طریقہ بتایا. اگر ہمارے اوپر سنت موقعہ کی گئی ہے تو اسی محبوب نے کی ہے. نماز لائی انہوں نے، زکات لائی انہوں نے، عبادت لائی انہوں نے. میرے حضور نے سارے طریقے بتائے، اور حضور کا ہی خیال نماز میں آ جائے تو نماز باطل، عقیدہ باطل، بندہ کافر ہو جائے. تو ایسی نمازیں تم رکھو وہابیو، ایسی نمازیں تم رکھو دیوبندیو. ہمیں وہ نماز چاہیے کہ سر جھکے، سر جھکے، سر جھکے خدا کی بارگاہ میں، دل جھکے حضور کی بارگاہ میں. ہمیں وہ نماز نہیں چاہیے جو نماز یاد حضور سے خالی ہو. ہمیں تو وہ نماز چاہیے کہ سبحان اللہ سبحان اللہ، جب سجدے میں سر جائے اور رب کی بارگاہ میں عریضہ جائے، سر سجدے میں جائے، رب کی عبادت میں جائے، تو دل میں حضور کی یاد بھی جگمگائے، دل میں حضور کی یاد بھی جگمگائے، دل میں حضور کی یاد بھی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن کہنے کا مقصد کیا، بتانے کا مقصد کیا؟ علامہ حسن کا ایک شعر سنو، فرماتے ہیں، فرماتے ہیں خلد میں واعظ ہی رہے. خلد کہتے ہیں جنت کو، فرماتے بولنے والے، واعظ یعنی بیان کرنے والے، فرماتے خلد میں واعظ ہی رہے. اے حسن تم کو مبارک رہے، فرماتے سبحان اللہ خلد میں واعظ ہی رہے. اے حسن ان کو مبارک رہے جنت ان کی جو جنت کے لیے مرے جا رہے ہیں. ہمارے اے حسن ان کو مبارک رہے جنت ان کی. اب سنو علامہ حسن کا کیا عقیدہ ہے. تو فرماتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ، فرماتے ہیں جنت بھی لینے آئیں تو چھوڑے نہ یہ گلی، جنت بھی لینے آئیں تو چھوڑے نہ یہ گلی. منہ پھیر بیٹھے ہم تیرے دیوار کی طرف، اگر جنت خود آ جائے، چلو جنت کے مستحق ہو، چلو جنت کے حقدار ہو، تو فرماتے ہیں ہم حضور کی گلی نہ چھوڑیں. ہمیں وہ جنت نہیں چاہیے جس میں حضور نہ ہو. ہم دنیا میں بھی حضور کے غلام تھے، آخرت میں بھی حضور کے غلام ہوں گے. اور عقیدہ اور دل میں نیت تمنا یہ ہے کہ جنت میں حضور کے غلاموں نے شمار فرمائے. اور دعا کرو، اعلیٰ حضرت نے فرمایا صبا وہ چلے، صبا وہ چلے، صبا یعنی ہوا، فرماتے صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے، کہ دن ہو پھلے. میدان محشر کے کہنا چاہیے واقعات کو مد نظر رکھتے ہوئے اعلیٰ حضرت نے شعر پڑھا، صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے، کہ دن ہو پھلے، لیوا کے تلے لیواء الحمد جھنڈا، جو حضور نے فرمایا کل لیواء الحمد جھنڈے کے نیچے میرے تمام غلام آئیں گے، تمام غلام آئیں گے. تو فرماتے ہیں اس لیواء الحمد جھنڈے کے نیچے ہمیں بھی جگہ مل جائے. پڑھو صفا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے، کہ دن ہو بھلے، لیوا کے تلے
لیکن میدان حشر میں بھی کیا تمنا ہے؟ فرماتے ہیں لیبار کے تلے سنا میں کنے رضا کی صبح تمہارے لیے دعا کرو لیبار کے تلے سنا میں کنے ہماری صبح تمہارے لیے. پر میدان محشر ہوگا یہ وہاں بڑے جنت جا رہے ہوں گے. ہاں بھاگتے ہوں گے دیکھیں گے جنت کا دروازہ کھلا ہے جلدی سے جاؤ اندر گھس جاؤ. ہاں لیکن سنی غلام پہنچیں گے ارے خبیث جن کو نور نہیں مانا دنیا میں اس نور والے کے نور کے سجدے میں ان کے تلوائے پاک سے وہ جنت بنی. آپ جنت کیسے جا رہا ہے؟ ہاں ابھی جنت جانا تھا تو دنیا ہی میں ان کی غلامی قبول کرنی تھی. پکڑیں گے اور کہیں گے تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب؟ وہاں بڑے تم نے نبی کو نور نہیں مانا, تو نے حضور کو مالک کل نہیں جانا, تو تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب؟ مطلب کیا ہے بتا, تو جا کیسے رہا ہے؟ ہاں تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب؟ وہابی دور ہو, نجدی دور ہو, تطہیری دور ہو, خبیثو دور ہو. کیوں؟ ابے ہم رسول اللہ ہم ہیں جنہوں نے جب بات آئی تھی تو حضور کے دین کے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑا تھا. ہاں ہم ان کے غلام ہیں کہ جب بات آئی تھی تو بدر و احد میں اپنے سبحان اللہ غلاموں کو شہید کروا دیا, اپنے خاندان کو قربان کروا دیا. ہم ان کے نام لیوا ہے. اور سنو جنت تو وہابڑوں کے لیے نہیں ہے, نمازیوں کے لیے جنت نہیں ہے, جنت عاشقوں کے لیے ہے. ہاں کیوں حضرت مولائے کائنات سرکار مولا علی شیر خدا فاتح خیبر اشجع الاشجعی مرتضی شیر خدا مرحم کشا خیبر کشا سرورہ لشکر کشا فاتح خیبر سرکار مولا کے زانوے پاک پر میرے آقا جب آرام فرما رہے ہیں سورج ڈوبا. تاریخ آپ بھی جانتے ہو, واقعہ آپ بھی جانتے ہو. سورج ڈوبا انداز بیان میں کہہ رہا تھا نماز ادا کرنا ہو عصر کی ادا کر لو ڈوب جاؤں گا واپس نہیں آؤں گا. تو وہ بھی حضرت مولا کے انداز نے جواب دیا ابے تو کیا نہیں آئے گا, تیری کیا اوقات ہے, اس محبوب کے انگلی کے اشارے کی دیر ہے, تو کیا تیرے اچھے واپس آئیں گے. ذہن میں بات آئی سنو, حضور فرماتے میں نے ابھی وہی بات اس دن رات کی 27 شب سے کہی, میں پھر کہہ رہا ہوں. حضور نے فرمایا اسلام کی بنیاد میرے اہل بیت کی محبت ہے. زبان ہاں ہماری تو خالی زبان نہیں ہے, یہ الفاظ اس زبان سے نکلی ہیں, یہ الفاظ اس زبان سے نکلے ہیں کہ جب اللہ اکبر وہ زبان کے لعاب دہن اگر کھاری کنویں میں ڈال دے تو وہ میٹھا ہو جائے. ہاں وہ زبان اعلیٰ حضرت بولے وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں, ہاں پتلی پتلی گلے تلسی کی پتیاں ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام. ہاں بس بات سنو اور اس بات مکمل کی. حضرت مولا آرام فرمائے, حضرت میرے آقا کے سبحان اللہ حضرت مولا کے زانوے پاک میں میرے آقا آرام فرمائے. سورج ڈوبا تو سرکار مولا نے فرمایا نماز قضا ہو جائے گی ادا کر لوں گا, نماز قضا ہو جائے گی ادا کر لوں گا. محبوب کی نیند قضا ہوئی تو کہاں سے لاؤں گا. اور ایک بات بتاؤں, اعلیٰ حضرت سرکار نے بھی اس اموال بلند فرمایا, علماء کرام فرماتے ہیں
انبیاء کے دل جاگ رہے ہوتے ہیں، وہ بظاہر آنکھوں کو بند کیے ہوتے ہیں، لیکن نبی سوتے نہیں ہیں، ان کے دل جاگ رہے ہوتے ہیں۔ بتاؤں اس کا مقصد کیا کہنے کا؟ حضور دیکھ رہے تھے میرا علی کہاں تک کامیاب ہے، حضور دیکھ رہے تھے علی میری نیند کو چنے گا کہ سورج کو، عصر کی نماز کو چنے گا۔ تو سبحان اللہ زبان علی سے وہ صدا نکلی کہ حضور اگر آپ کی نیند میں خلل پیدا ہو گئی اور آپ کی شان وہ ہے کہ یہ عصر و مغرب و عشاء و فجر و سحر جو ملی ہے یہ آپ کے صدقے میں ملی ہے، ہاں ہمیں کچھ نہیں تھا لیکن سب حضور آپ کا صدقہ ہے، اور اگر آج آپ کے لیے یہ نماز قربان ہو تو قربان ہو جائے، لیکن آپ کی دین میں خلل نہ پیدا ہو۔ اور ایک بات، حضرت سرکار صدیق اکبر سرکار سبحان اللہ افضل البشر بعد الانبیاء من تحقیق، سبحان اللہ میرے آقا کا نام پاک یہاں لکھا ہے خلیفۃ المسلمین، خلیفۃ رسول اللہ بالصدق والتحقیق، امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابوبکر صدیق، سرکار سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، یہاں نام پاک لکھا۔ سرکار جب حضور ظالم پاک پر میرے آقا کے آرام فرما رہے تھے غار ہرا شریف، غالباً غار ثور شریف، جب آرام فرما رہے تھے تو وہ سانپ آیا، سرکار نے سارے سوراخوں کو بند کر دیا، آپ سب جانتے ہیں۔ اب جو مین مدعا جو میں بتانا چاہ رہا ہوں اس کی اصل کیا ہے، بتانے کا مقصد کیا ہے، حضور نے اپنے انگوٹھے پاک کو لگا دیا، انگوٹھے لگا دیا، وہ سانپ آئے، وہ آئے سر کو ملا، سر کو ملنے کے بعد میں جب سرکار صدیق اکبر نے نہ ہٹایا، انداز زبان سے کہا جان چلی جائے چلے جائے لیکن حضور کی نیند میں خلل نہ پیدا ہو، حضور کو کوئی چیز نقصان کر دے یہ ہمیں گوارا نہیں ہے، انگوٹھا نہ ہٹایا، اور اس کے بعد میں سارے معاملات ہوئے، انہوں نے ڈنک مارا اور اس کے بعد خون نکلا، زہر پھیلا، سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چشمان مبارک سے آنسو نکلے۔ حضور نے فرمایا صدیق کیا ہوا؟ تو فرمایا حضور وہ سانپ ہے اس نے کاٹ لیا، فرمایا اس کو روکتے کی ہو، وہ نقصان پہنچانے نہیں آ رہا، وہ زیارت کرنے آ رہا ہے، وہ کیا لگا تمہیں وہ نقصان پہنچائے گا؟ اب آیا حضرت صاحب آئے، انہوں نے بھی فرمایا کہ میں آیا تو میں ان کے انگوٹھے پر سر ملا، لیکن انہوں نے انگوٹھا نہ ہٹایا، لیکن میری تڑپ بھی ایسی تھی کہ حضور چاہے جو ہو جائے آج میں دیکھ کے مانوں گا۔ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا چاہے جو ہو جائے میں نہیں آنے دوں گا۔ وہ بھی عاشق تھے، یہ بھی عاشق ہے، سارے دونوں عاشق کے معاملات ہیں، وہ کہہ رہا ہے نہیں آنے دوں گا، یہ کہہ رہے ہیں آتے رہوں گا۔ اب اس کے بعد انہوں نے ٹنک مارا، انہوں نے فرمایا 500 سال پہلے ایک نبی آئے تھے، حضرت موسیٰ آئے تھے، حضرت عیسیٰ آئے تھے، انہوں نے بشارت دی تھی اس غار ہرا شریف میں امام الانبیاء آنے والے ہیں، میں تب سے انتظار کر رہا ہوں، فرماتے میں تب سے انتظار کر رہا ہوں، لیکن اپنے غذا کے لیے میں باہر گیا، واپس آیا تو دیکھا سارے سوراخ بند ہیں، آخر میں یہی کچھ نرم لگا تو اس پہ ڈنک مارا۔ اب ایک بات، جان بچانا فرض ہے، کیا ہے؟ نماز میں اگر کوئی جان لیوا جانور آ جائے تو فرمایا آپ نماز پڑھیے باہر آئیے اور اس کے بعد اس جانور کو بھگائیے، اس کے بعد میں اپنے نماز، کیوں؟ اس وجہ سے اگر جان ہی نہیں رہے گی تو عبادت کس کی کرو گے؟ اگر جان ہی نہیں رہے گی تو عبادت کیسے کرو گے؟ اور ایک بات، نماز فرض ہے، نماز فرض ہے، نماز فرض ہے۔ حضرت مولا سرکار مولا علی شریف خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، سرکار کو ان کی نماز پاک ایسی تھی جن کا ذکر پاک قرآن پاک میں آیا ہے، ہاں، اور وہ معاملات تھے کہ جب تیر لگا سرکار کے زانوے پاک میں تو بڑی درد تھی، نکالنے میں بڑا درد ہو رہا تھا، تو صحابہ نے فرمایا کیسے نکالیں گے؟ تو سرکار مولا نے فرمایا نماز پڑھنے لگوں گا اتنے میں نکال لینا، تو اب نماز کی نیت باندھی، سلام کب پھیر دیا، فرمایا کیا ہوا کیوں نہیں تیر نکالا؟ فرمایا حضور تیر یہ رہا، تیر یہ رہا، یعنی بتانے کا مقصد کیا تیر نکل گیا، لیکن سرکار مولا کو خبر نہ ہوا، وہ اپنی نماز سے اتنی محبت کرتے تھے کہ فرمایا جب مصلی امامت پہ جاتے تو فرمایا کانپنے لگتے تھے، صحابہ فرماتے کیوں کانپ رہے ہیں حضور، کیوں کانپ رہے ہیں آپ نے اس کو ہرایا ہے جو 1000 کے مقابلے میں اکیلا جانا جانتا تھا، اس عمر ابن اود کو ہرایا اور آپ یہاں آ کے کانپ رہے ہیں، تو فرمایا میں ڈرتا ہوں کہ اب میری پیشی خدا کی بارگاہ میں ہو رہی ہے،
عبادت خدا کی کر رہا ہوں، اب خدا کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، ڈرتا ہوں۔ وہ حضرت مولا ہے جو اپنی نماز سے اتنی محبت کرتے ہیں، وہ جان ہے کہ جو بچانا فرض ہے، جان ہے، لیکن جان ہو چاہے نماز ہو، سب قربان حضور کی شان پر۔ ہاں، پیارے لالوں نے قربانی دے کے بتا دیا کہ جان چلی جائے، نماز چلی جائے، لیکن حضور کی عظمت نہ جانی پائے، حضور کی محبت نہ جانی پائے۔ ان وہابیوں کو کیا معلوم، ان دیوبندیوں کو کیا معلوم، ان نجدیوں کو کیا معلوم؟ اسی لیے ہم کہتے ہیں وہ نبی، وہ تمہارے پلاسٹک کا نبی، وہ تمہارے گھر کا بنایا ہوا نبی تمہیں مبارک ہو، جنہیں تم نے بتا، جسے تم نے بنایا ہو، جو محتاج ہو، بے بس ہو، لاچار ہو، محتاج ہو، سب کچھ ہو، اور وہ نبی ہمیں مبارک ہو جو کعبہ میں آئے تو کعبہ جھک جائے، وہ نبی ہمیں مبارک ہو کہ جب اس دنیا میں آئے، اس دنیا میں آئے، اس دنیا میں آئے تو جبریل امی عرش اعظم کے 3 جھنڈے لائے، مشرق میں گاڑے، مغرب میں گاڑے، کعبہ شریف کے اوپر گاڑے۔ وہ نبی ہمیں مبارک ہو، وہ محبوب ہمیں مبارک ہو کہ جو ارشاد فرمائے تو اللہ اکبر، وہ پیڑ دریا کے اس پار ہو، اشارہ فرمائے تو وہ دریا پار کر کے حضور کی بارگاہ میں آ جائے۔ ہاں، وہ نبی ہمیں مبارک ہو کہ اللہ اکبر کہ جس کی شان ہم تم کیا بیان کریں گے۔ اللہ اکبر، بڑے بڑوں نے بیان کیا، لیکن ایک شعر ہے، پڑھتے رہو، پڑھتے رہو، پڑھتے رہو، قسم خدا کی پڑھتے رہو، سوائے اس کے کوئی اعمال نہیں بھی رہا۔ سچا عشق و محبت رسول اگر دل میں لے کر گئے تو قسم خدا کی یہاں تو کامیاب رہو گے، وہاں بھی کامیاب رہو گے۔ وہ شعر ہے کہ اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، تیرے در کا دربار ہے جبریل اعظم، تیرا مدح خواہر نبی و ولی ہے، اور شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی، سوا تیرے کس کو قدرت ملی ہے۔ اور حضور کی محبت کا بدلہ کیا ملے گا؟ تو فرماتے نکیرین کرتے ہیں، تعظیم میری فدا ہو کے تم پر، یہ عزت ملی ہے۔ کہنے سننے میں کوئی غلطی ہوگی ہو، مولا اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الی اللہ، لا الہ الا اللہ سیدنا محمد۔ آپ بات سن لو، کہنے کا مقصد، بتانے کا مقصد صرف یہ ہے، نماز ہے، بے شک عید الفطر کی نماز واجب ہے، لیکن رد وہابیہ فرمایا فرض اعظم ہے نا، فرض اعظم حضور کا ذکر یہ سب سے پہلے ہمارے یہاں، چاہے وہ غم کی محفل ہو، چاہے خوشی کی محفل ہو، چاہے کسی طریقے کی کوئی محفل ہو، وہ محفل تب تک کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک حضور کا ذکر نہ آئے، حضور کے دشمنوں کا رد نہ ہو۔ اس لیے یہ باتیں بتانا ضروری تھا، وہابیوں سے دور رہو، دیوبندیوں سے دور رہو۔ باقی آپ لوگ جانتے ہو، آپ کے مرشد نے اتنا سکھا دیا ہے کہ اب آپ بلا شک و شبہ جنت جاؤ گے۔ ہاں، یہ آپ کے مرشد کا آپ کو اتنا دین ہے۔ ہاں، لیکن ایک بات ہے، ان کی غلامی سچے اور پکے طریقے سے، یہاں کہنا چاہیے مضبوطی سے اس پر قائم رہنا، قائم رہنا، تب تو وہ جنت میں تمہیں لے جائیں گے۔ اور میاں اگر کہیں نبی رستے سے بہکے بھٹکے تو اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، تمہارے مرشد وہ ہے جس سبحان اللہ تمہیں بھٹکنے سے پہلے بچا لیں گے، لیکن اگر پھر بھی اگر تم نے تھام لی کہ معاذ اللہ سما معاذ اللہ کہ ہمیں خبیثوں کے پاس جانا ہے، تو پھر وہ شیطان بھی تھا، 600 کروڑ فرض عبادت کری تھی، لیکن پھر بھی نکال دیا گیا، عبادت نہیں دیکھی گئی۔ ہاں، یہ نہیں دیکھا گیا کتنے سال جنت میں رہا ہے۔ ہم آپ بچوں کو پڑھائیں، وہ فرشتوں کو پڑھاتا ہے۔ ابھی رمضان شریف گزری، 1 سے 30ویں شب تک اسی کو فرشتوں کو پڑھا، فرشتوں نے فرمایا کہ اسے زنجیر میں جکڑا، اور جکڑنے کے بعد اسے قید کر دیا۔ ہاں، پتہ کیا چلا؟ حضور کا ہے، ہمارا ہے، حضور کے ہیں، ہم آپ کے ہیں، حضور کے ہیں تو اپنے ہیں، اور حضور کے ہیں اپنے ہیں، اور حضور کے نہیں ہیں تو ٹھوکر پر ہیں۔ ہاں، ایک بات یاد رکھنا، اپنے ہونا یہ دلیل نہیں ہے، حضور کے ہونا یہ دلیل ہے۔ کامیابی یہ نہیں ہے کہ اپنے ہو جاؤ، رشتہ دار بن جاؤ، قرابت دار بن جاؤ، کامیابی یہ ہے حضور کے سچے عاشق بن جاؤ۔ یہ بات کہنی تھی، اب کھڑے ہو جائیں، سب کو صحیح کر لیں، پھر اس کے بعد نماز کہنا چاہیے۔ اب ایک بات اور، جب تک سب کو صحیح کر لیں، وہ نیت سنی